یہ دنیا امتحان گاہ ہے. انسان یہاں صرف چند لمحات گزارنے کے لیے آیا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تم دنیا میں ایک اجنبی بن کر رہ جاؤ, ایک اجنبی بن کر یہاں سے گزر جاؤ, یا ایک مجرد راہ گزر ہو جو سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے تھوڑی سی دیر تم نے آرام کیا اور یہاں سے نکل جانا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. اللہ نے ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق, اس کے مقدر اور قسمت کے مطابق اللہ نے رزق عطا کیا ہے. یہ رزق اللہ کی دین ہے, یہ رزق اللہ کا عطا کیا ہوا ہے جو انسان کے پاس عارضی ہے, موقت ہے, ابدی نہیں ہے. ابدی رزق کل اللہ ایک مومن بندے کو قیامت کے دن عطا کرے گا, جنتوں کی شکل میں عطا کرے گا, جنت النعیم کی شکل میں عطا کرے گا. انسان کا نفس جو خواہش کرے گا اس کو وہ عطا کرے گا. لیکن دنیا کی یہ نعمتیں ابدی نہیں ہیں, عارضی ہیں, موقت ہیں. چند لمحوں کے لیے اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں تاکہ تم اس کا مال یعنی اللہ کا مال اس کی راہ میں صحیح سے خرچ کر سکو. مومن وہ ہے جو اللہ کے مال کی حقیقت کو جانے, اللہ کے مال کو اللہ کا مال تصور کرے, اپنے نفس کا میل اور بخیلی جیسے گناہوں کا شکار نہ بنائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل. اے ایمان والو تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. مما رزقناکم من قبل, مما رزقناکم جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ اللہ کا مال ہے, اللہ کا ہے مالو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی, نہ لین دین ہوگا, نہ دوستی ہوگی, اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگی. اللہ اکبر. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اور یاد رکھو جو ان باتوں کا انکار کرے گا وہ ظالموں میں سے ٹھہرے گا. اللہ کا مال اللہ نے آپ کو عطا کیا, اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے عطا کرے, وہ ذو الفضل العظیم ہے. کسی کو مالدار بنا دیا, کسی کو خوبصورت بنا دیا, کسی کو غریب بنایا اور کسی کو امیر بنایا, کسی کو اللہ نے بدصورت بنایا. لیکن یہ سب اس کی عطا کردہ چیزیں ہیں, لیکن کوئی بھی چیز اس نے بیکار نہیں بنائی. ہر وہ جانور جسے ہم گندا محسوس کرتے ہیں اللہ نے اسے بھی بیکار نہیں بنایا, اس کے پیچھے اس کی مصلحت پنہا ہے. لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 1407. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتاہ اللہ مالا, جس کو اللہ مال عطا کرے, جس کو اللہ دولت عطا کرے, فلم یؤدی زکاتہ, اور اس مال کی وہ زکات ادا نہیں کرتا, اس مال کو پاک نہیں کرتا, مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرع, اس کا یہ مال کل قیامت کے دن ایک بڑے اژدھے کی شکل میں اس کے گردن میں ڈال دیا جائے. مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرع, اس کا مال اژدھے کی شکل میں اس کے سامنے لایا جائے گا. وہ اژدھا جس کی دو آنکھیں ابلی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں, جس کی دو ابلی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں, اور انسان کی گردن میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. اور یہ اژدھا خاموش نہیں بیٹھے گا, انسان کو چباتا رہے گا,
اپنے جبڑوں میں ڈال کر دبائے گا اور کہے گا انا مالک، انا مالک، انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ کلام ساتھ میں پڑھا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اللہ کے مال میں بخیلی کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے یہ سب سے بری چیز ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ان کی یہ بخیلی ان کے گردنوں میں سانپ کی شکل میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی، رسی کے مانند پھندا بنا کر ڈال دی جائے گی، اور انسان سے سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یاد رکھیے اللہ نے اس کے بعد کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، دنیا اور آخرت دونوں کی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ آج اللہ نے کچھ آپ کو دے دیا، آج اللہ نے آپ کو کچھ دے دیا تو اترانے لگے آپ، اور یہ بھول گئے دنیا اور آخرت کی ساری ملکیت تو رب ذوالجلال کی ہے، سارا مال تو اس کا ہے، کچھ اس نے آپ کو دیا ہے۔ ارے دولت تو بہتوں کو نصیب ہوئی، قارون کو بھی اللہ نے خزانہ دیا۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم من عندی، کہ یہ میں اپنے علم کی بنیاد پر خزانہ حاصل کیا۔ اتنا خزانہ، اتنی دولت اللہ نے عطا کی، اس کی کفر، اس کے کفر، اس کی سرکشی، اس کے عناد، اس کے باوجود اللہ نے دنیا کی دولت عطا کی، ایسی دولت جو کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ اتنی دولت اللہ نے عطا کی، اور اس کی دولت کی کنجیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی تھی، کنجیاں، چابیاں، صرف چابیاں اٹھاتے تھک جاتے تھے، خزانے کی بات نہیں کرتا اللہ۔ اترایا فرعون نے، اترایا قارون نے، اپنے خزانوں پر، اپنی دولت پر اترایا، لیکن اللہ نے ایسے دھسایا، ساری دنیا دیکھتی رہی، اللہ دھساتا گیا، دھساتا گیا۔ قارون نے چاہا سارا خزانہ فدیہ میں دے دے، اپنی جان بچا لے، لیکن اس وقت اس کا خزانہ اس کے کچھ کام نہ آیا۔ یاد رکھو یہ دولت، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جب چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے۔